دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ گناہوں کے اس زمانے میں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جا رہی ہیں، بنی اسرائیل میں جب کوئی بندہ چھپ کر گناہ کرتا تھا تو بخشا نہ جاتا تھا۔ بنی اسرائیل میں کوئی بندہ رات کی تاریکی میں اللہ کی نافرمانی کرتا تو اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جاتا تھا کہ اس گھر میں ایک بدکار رہتا ہے، اس گھر میں کوئی چور رہتا ہے، ڈاکو رہتا ہے، اس گھر میں ایک پاپی رہتا ہے جس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے۔ تو اس دور کو دیکھ کر ہمیں نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس کی وجہ سے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں لوگ چھپ کر گناہ کرتے تھے پھر بھی پکڑے جاتے تھے، ذلیل و رسوا کر دیے جاتے تھے، اور اس زمانے میں علی الاعلان نافرمانیاں ہو رہی ہیں، علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر زبان سے کہہ کر خدائی کو للکارا جا رہا ہے، قدرت کو للکارا جا رہا ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے، اذانوں پر پابندی اور اذانوں کی آواز کو لے کر طرح طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے، عبادت پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اللہ کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ خدا اور قدرت کو للکارا نہیں جا رہا ہے؟ اگر کسی بادشاہت میں لوگ کسی کے گھر کو مسمار کریں تو بادشاہ کو جلال آئے گا کہ میری رعیت میں، میری بادشاہت میں کسی کا گھر مسمار کر دیا جائے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اور جب کسی نے بادشاہ کے گھر کو مسمار کرنے کی کوشش کی، کسی نے بادشاہ کے محل کو گرانے کی کوشش کی، تو پھر بادشاہ کیا نہیں کرے گا؟ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی خدا کو للکارے، اللہ کو للکارے، قدرت کو للکارے، اللہ کے کلمے پر پابندی لگائے، اللہ کے گھروں میں عبادت پر پابندی لگائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا کیا انتقام لے گا، کیا کارروائی ہوگی، کیا عذاب اتارے گا، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تو آج اس ماحول میں، اتنے خطرناک ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اللہ نے اپنے نظام کو چلایا ہوا ہے، اللہ نے اپنی کسی نعمت کو کم نہیں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہے، اللہ کا فضل ہی ہے کہ اللہ نے اتنی نافرمانیوں کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود اللہ نے ہمیں باقی رکھا ہے اور نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہر سال کی طرح رمضان آنے والا ہے، رمضان آئے گا چلا جائے گا، لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے اپنے ماننے والوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، رمضان آنے سے پہلے ایمان والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے، رمضان اپنے چاہنے والوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہے
کہ اے خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں، ہم آ رہے ہیں، اللہ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی مجھے بھیجا ہے، میں آنے والا ہوں تمہارے درمیان، دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون میری قدر کرتا ہے، دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون میری عزت کرتا ہے، دیکھتا ہوں تم میں سے کون میرا حق ادا کرتا ہے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، یہ رمضان بھی بار بار نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رمضان دیتا ہے، زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قربان جائیے، اللہ نے جس چیز کے ذریعے انسان کو کامیابی کی دہلیز تک اور منزل مقصود تک پہنچانا چاہتا ہے، جو سیڑھی ہے، جو زینہ ہے، جس راستے سے چل کر منزل تک پہنچنا ہے، آج انسان اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی غفلت ہے، اتنی غفلت ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، کسی کو دلی کا قطب مینار، لال قلعہ، دلی کی جامع مسجد دیکھنے کا بہت شوق ہے، ہر وقت چاہتا ہے کہ میں ہمایوں کا مقبرہ دیکھوں، دلی کا لال قلعہ دیکھوں، تاج محل دیکھوں، اور مختلف جو آثار قدیمہ ہیں، بادشاہوں کی بنائی ہوئی تعمیریں ہیں، ایک انسان کو بہت دیکھنے کی خواہش ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی یہاں سے دلی کی ٹرین پکڑو، دلی میں جا کر اتر جاؤ اور وہاں جا کر گھوم پھر کر دیکھ لو۔ لیکن وہ آدمی اپنے دل میں خواہش تو رکھتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ دلی جانا نہیں چاہتا، دلی کی ٹرین پر، فلائٹ پر، بس پر بیٹھنا نہیں چاہتا، چلنا نہیں چاہتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بے وقوفی ہوگا۔ جب تم دیکھنا چاہتے ہو، منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہیں یا تو ٹرین سے جانا پڑے گا، دلی پہنچنا پڑے گا، بغیر وہاں پہنچے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کیسے ہوں گے کامیاب؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو اللہ کے لیے خشوع و خضوع جو ادا کرنے والے ہیں، وہ کامیاب ہو گیا۔ الذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو کاموں سے، بیکار کاموں سے، بیہودہ باتوں سے جو رک گئے، جو غلط کاموں سے رک گئے، بیکار اور فضول باتوں سے رک گئے، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو نماز یہ کامیابی کی کنجی ہے، کیلی ہے۔ نماز کامیابی کا زینہ ہے، نماز کامیابی کی سیڑھی ہے۔ اگر اس منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو اسی نماز کے ذریعے سے آپ کو وہاں پہنچنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی آیت کریمہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون؟ جنہوں نے نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی اور غلط کاموں سے رک گئے، انہوں نے غلط کام نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نیک کام تو کیا، لیکن آپ جس نیک کام کے برتن کو، جس میں آپ نیکیاں جمع رکھتے ہیں، اس نیکی والے برتن میں آپ نے پیچھے سے، نیچے سے روزن کیا ہوا ہے۔ ساری نیکیاں آپ کی جمع تو ہو رہی ہیں، لیکن ٹک نہیں رہی ہیں۔ نیکیوں کا جو برتن ہے، اس میں سے وہ ایک ایک کر کے نکلتا جا رہا ہے۔ غلط بات کہہ دی، ایک نیکی کم ہو گئی۔ آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا،
زکوٰۃ ادا کی، حج کیا، بڑے بڑے آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ جو نیکیاں جہاں جمع ہو رہی ہیں ان کو بچا کر رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ نے کوئی نیکی کی اور کوئی غلط کام کر دیا تو ایک نیکی وہاں سے ختم ہو گئی۔ قیامت کے دن انسان بہت ساری نیکیاں لے کر جمع پہنچے گا، بہت نیکیاں وہ لے کر وہاں اللہ کے پاس حاضر ہوگا، پہاڑوں کے برابر برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن بدقسمتی سے وہ نیکیاں وہاں لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ دنیا میں جس کا حق مارا ہوگا وہاں ان کو نیکی دے دی جائے گی، دنیا میں جس پر ظلم و ستم کیا ہوگا وہاں وہ نیکی دے دی جائے گی، دنیا میں جس کے خلاف بغاوت کی ہوگی، الزام اور تہمت تراشی کی ہوگی، جس کا دل دکھایا ہوگا، جس پر بہتان باندھا ہوگا، جس کے دل کو توڑا ہوگا، جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ نیکیاں ان کے درمیان میں تقسیم کر دے گا۔ تو نیکیاں کمانا آسان ہے، بچا پانا بہت مشکل ہے۔ پیسہ کمانا آسان ہے، بچانا مشکل ہے۔ تو پیسہ کمانے کے بعد آدمی مارکیٹ گیا، 1000 روپے کمایا، گھر آتے آتے اس نے 1000 روپے خرچ کر دیے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ کمایا ہے تو بچاؤ، بیوی بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے۔ تو نیکیاں کمانے والے اگر گناہ بھی کریں گے تو وہ نیکی ضائع ہو جائے گی، جو کمایا تھا وہ ختم ہو جائے گی۔ تو نیکی کے برتن میں روزن نہ کرو، نیکی کے برتن میں سوراخ نہ کرو، بلکہ نیکی کے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ برتن کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، اپنے کان کو محفوظ رکھو، اپنے دل و دماغ کو محفوظ رکھو، تب جا کر نیکی محفوظ ہوگی۔ اگر آپ نے زبان کو بے لگام چھوڑ دیا تو اس زبان کا گناہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک کو انگلی سے پکڑ کر صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قیامت کے دن اسی زبان کے ذریعے سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اسی زبان سے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ آج یہ بے ہڈی کی جو 2-3 انچ کی جو زبان ہے، جب چلتی ہے دلوں کو منہدم کر دیتی ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، برسوں پرانے رشتہ داریوں کو ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہے۔ جب یہ زبان چلتی ہے آہنی دیوار کو بھی توڑ دیتی ہے، خاندانی خون رشتے کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ جب یہ زبان چلتی ہے سامنے کسی کو نہیں دیکھتی، دریا میں آگ لگا دیتی ہے، پانی میں آگ لگا دیتی ہے۔ تو یہ زبان ایسی ہے خطرناک کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ زبان کو ہلکا نہ سمجھنا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، دنیا میں گواہیاں بکتی ہیں، شہادتیں بکتی ہیں، سرکار کی قیمتیں لگتی ہیں، لوگ عدالتوں میں اس زبان کو خرید لیتے ہیں، لوگ قلم کو خرید لیتے ہیں، لوگ انصاف اور عدل کو خرید لیتے ہیں۔ دنیا کی چرب زبانی سے کسی بے گناہ کو مجرم ثابت کیا جاتا ہے، دنیا میں کسی معصوم کے گناہ کو ثابت کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انصاف ہوگا، وہ یوم آخرت ہوگا، یوم الحساب ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا۔ جہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا ہے، وہاں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، وہاں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جس نے جیسا کیا ہوگا قیامت کے دن وہی وہاں ہوگا۔ اگر کسی نے دن میں یا رات میں کوئی نیکی کی ہوگی، وہ نیکی کوئی چھپا نہیں سکتا، دبا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ وہ نیکی وہاں وہ دیکھے گا، اللہ کے پاس وہ نیکی اس کی موجود ہوگی۔
اور دنیا میں کسی نے رائی کے دانے کے برابر زیادتی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، اللہ کے پاس وہ وہاں موجود ہوگا۔ کرامن کاتبین، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاندھوں پر آج کی طرح CCTV کیمرے لگا رکھا ہے۔ دنیا میں آپ CCTV کیمرے سے ڈرتے ہیں، جب آپ CCTV کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کی ہر چیز وہاں محفوظ ہوتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں، کیا چھو رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ساری چیزیں وہ کیچ کرتا ہے، ساری چیزیں آپ کی محفوظ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان پیدا ہوا اس کے ساتھ یہ 2 فرشتے ڈال دیے، وہ ہماری ہر چیز نقل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جو یہ لکھیں گے وہی وہاں نظر آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہی زبان ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ یاسین میں، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن، قیامت کے دن میں فرما رہا ہے، آج کے دن ہم تمہاری زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ تمہاری زبانوں پر مہر لگی ہوگی، ایک لفظ بھی نہیں کہہ پاؤ گے۔ دنیا میں تو بہت چرب زبانی تھی، بہت قینچی کی طرح تمہاری زبان چلتی تھی۔ کسی بے گناہ کو مجرم ثابت کر دو، کسی قاتل کو فرشتہ ثابت کر دو، تم اپنی زبان کے ذریعے سے رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، اس کے خلاف بولتے تھے، اس کے خلاف بولتے تھے، اور نہ جانے تم نے اپنی زبان سے کیا کیا گل نہیں کھلائے تھے۔ آج تمہاری زبان پر ہم مہر لگا دیں گے، اور جس عضو سے، جسم کے جس پارٹ سے، جس حصے سے تم نے جو کام کیا ہوگا آج وہ ہم سے بات کریں گے۔ زبان سے تم جھوٹ بولتے تھے نا، آج زبان سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے ہاتھ سے پوچھا جائے گا، تمہارے پیر سے پوچھا جائے گا، بتا تو نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کے لیے اس وقت کوئی چارہ نہ ہوگا۔ زبان سے آدمی صفائی دیتا ہے، لیکن صفائی دینے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، زبان پر مہر لگی ہوگی، اور یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا تھا، پیر گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا تھا۔ سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ ہر گھر میں سورہ یاسین کا تغرا لگا ہوا ہے، ہر گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، اسی کی آیت کریمہ ہے، پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن زبانوں پر مہر لگا دیں گے، زبان نہیں بات کرے گی، منہ کے اوپر مہر لگی ہوگی، اور ہمارے یہ ہاتھ پیر گواہی دیں گے ہمارے خلاف۔ تو اسی زبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر فرمایا تھا کہ اسی زبان سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سب سے پہلے گناہ زبان کرتی ہے۔ جو آدمی ہم سے دور ہے اس کو ہم ماریں گے تو کیسے ماریں گے؟ وہاں تک ہاتھ جائے گا نہیں۔ جو پاس میں ہے اسے ہم مار سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو پاس میں نہیں ہے، جو دور ہے، اس کو ہم مار نہیں سکتے۔ ہاتھ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، پیر سے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اسے تکلیف پہنچانا ہے تو ہماری زبان کافی ہے۔ تو زبان ایسی چیز ہے کہ دور ہو یا نزدیک ہو، کسی بھی آدمی کو زبان سے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آدمی زندہ ہے تو اس کو ماریں گے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مر گیا تو مردے کو کوئی مارتا ہے؟ نہیں مارتا مردے کو۔ تو مردے کو ہاتھ سے تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، زندہ ہے تو مار سکتے ہیں۔ لیکن زبان ایسی زہریلی ہے کہ یہ اپنے مردوں کو بھی نہیں بخشتی، مردوں کی بھی غیبت کرتی ہے، مردوں کی بھی برائی بیان کرتی ہے، مردوں کے خلاف بولتی ہے، مردے کو بھی نہیں بخشتی۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے آدمی پاس میں ہونا چاہیے۔
اور زندہ رہنا چاہیے، تبھی ہاتھ سے کسی کو آپ مار سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ زبان ایسی خطرناک ہے کہ دور ہو یا نزدیک ہو، دنیا میں موجود ہو یا مر گیا ہو، دونوں کو ہر طرح سے یہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ زبان بہت خطرناک ہے، اسی کی وجہ سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیں ہماری ہر مجلس میں ہاتھ پیر سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، جہاں 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کون گناہ کرتا ہے؟ ہمارے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں سب سے زیادہ کون گناہ کرتا ہے؟ یہی زبان گناہ کرتی ہے۔ ہاتھ پیر گناہ نہیں کرتے، مجلس میں بیٹھے ہوں تو وہاں ہاتھ پیر ہمارے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تکلیف کس سے پہنچائی جاتی ہے؟ گناہ کس سے ہوتا ہے؟ اسی زبان سے گناہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، خلاف بولا جاتا ہے، سازش رچی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس زبان کی حفاظت کرو، اسی زبان کے ذریعے سے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اس میں ہماری زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہاں تک حفاظت ہوتی ہے، حدیث میں ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ سے کوئی لڑنے لگا، جھگڑنے لگا، تو اللہ کا فرمان ہے کہ تم اس سے نہ لڑو نہ جھگڑو، بلکہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے یہ کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اپنی زبان کی بیجا استعمال نہ کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کوئی سامنے والا لڑے، جھگڑے، گالی دے تو ان سے اتنا ہی کہو کہ میں روزے دار ہوں۔ تو اس رمضان کے مہینے کو اللہ نے ہمارے تقویٰ کے لیے بنایا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بنایا ہے، اور ہمیں اللہ کا مقرب، اللہ سے قریب کرنے کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ بنایا ہے۔ آ رہا ہے رمضان بھی دیکھے گا کہ مسلمان کیسے ہیں، رمضان بھی دیکھے گا کہ ہمارا ادب احترام کیسے کر رہے ہیں، رمضان بھی اللہ سے التجا کرے گا، اللہ سے یا تو فریاد کرے گا کہ اے اللہ ہمیں کس کے درمیان بھیج دیا، یا تو پھر اللہ سے ہمارے لیے خوشیاں ظاہر کرے گا کہ الحمدللہ اے اللہ تو نے مسلمانوں کے درمیان ہمیں بھیجا، مسلمانوں نے بڑا ہمارا ادب اور احترام کیا، بڑا ہمارا حق ادا کیا۔ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے۔ تقویٰ جس انسان کے اندر آتا ہے اس کے گھر میں روزی روٹی کی برکتیں کھل جاتی ہیں، روزی روٹی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا حال آپ سنیں۔ صحابہ کرام متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ نے غربت کی زندگی تو پڑھی ہے نا، کتنے غریب تھے شروع میں صحابہ کرام، چمڑے کو چبایا کرتے تھے، پانی میں ابالتے، پانی میں ڈال کر آگ پر ابالتے، اور جب چمڑا نرم ہو جاتا تو اس چمڑے کو چبا کر اپنے پیٹ کو بھرتے تھے۔ کئی دن تک کھانے کا کوئی لقمہ پیٹ میں نہیں پہنچتا تھا۔ ایک مرتبہ فاطمۃ الزہرا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ اپنے دوپٹے کے کونے میں کچھ رکھی ہوئی تھی چھپا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے جب حضرت فاطمہ آتی تھیں۔ آپ بیٹھے ہوتے، کھڑے ہو جاتے تھے، دروازے تک آتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہوئی ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور خاص طور سے بیٹی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ شاید ہی کوئی باپ بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو، کوئی سنگ دل اور پتھر دل ہوگا جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرے۔ بیٹی سے محبت کرنا ہمارے آقا کی سنت ہے۔ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال فرماتے تھے، آج کی زبان میں ویلکم فرماتے تھے، دروازے تک آتے۔ میری بیٹی ایسے وقت میں کیوں آئی ہو؟
تو حضرت فاطمہ نے فرمایا اے میرے ابا حضور، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیا ہے تحفہ؟ بیٹی باپ کے پاس تحفہ لے کر آ رہی۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹی کیا تحفہ لائی ہے؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ ابا حضور، حضرت علی میرے شوہر سرتاج بازار گئے تھے اور وہاں سے کچھ پیسے کما کر آئے، کچھ بیچا خرید و فروخت میں، تو ان کو کچھ نفع ملا، تو وہ وہاں سے آٹا لے کر آئے۔ آٹا، اس زمانے میں آٹے کی قیمت اور قدر کتنی تھی اندازہ لگائیے کہ وہاں سے پیسے سے آٹا خرید کر لائے اور ہم نے اس کی 5 روٹیاں بنائیں۔ ابا حضور 5 روٹیاں بنی، اتنا آٹا لائے کہ 5 روٹیاں بنی۔ ایک حضرت حسن نے کھا لیا، ایک حضرت حسین نے کھا لیا، ایک حضرت علی نے کھا لیا، اور ایک اپنے لیے، ایک سائل نے اللہ کے راستے میں کسی نے مانگا اللہ کے نام پر تو ایک سائل کو دے دیا، فقیر کو دے دیا، 4 روٹی ہو گئی۔ 5ویں روٹی جب میں کھانے لگی، اے میرے شوہر سرتاج، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اے فاطمہ، تو یہاں روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے ابا حضور کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ اے ابا حضور، میں آپ کے لیے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اسی کو لے کر آئی ہوں اور آپ کے لیے تحفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک تر ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، فاطمہ آج 3را دن ہے، 3 دنوں میں ایک کھانے کا لقمہ تیرے باپ کے پیٹ میں نہیں پہنچا۔ یہ تھی شروع کی حالت۔ شروعات میں صحابہ کرام کے گھروں میں ایسی حالت تھی، لیکن ان کے اندر تقویٰ تھا، طہارت تھی، پاکیزگی تھی، اللہ پر توکل تھا۔ جو ہم چیختے رہتے ہیں، جو ہم کہتے رہتے ہیں اپنے بیانوں میں کہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، پاکیزہ زندگی گزارو، یہی چیزیں صحابہ کرام کے اندر تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعد میں فتوحات کا دور شروع ہوا، ترقیات کا دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے خزانے صحابہ کرام کے لیے کھول دیے۔ صحابہ کرام پھر اتنے مالدار ہوئے، اتنے مال ان کے پاس آئے، مدینے میں جب کوئی زکوٰۃ لے کر نکلتا تھا، مدینے میں جب کوئی زکوٰۃ لے کر نکلتا کہ ہم کسی کو دے دیں، تو پورے مدینے میں کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ملتا تھا کہ زکوٰۃ اس کو دے دوں، کوئی فقیر نہیں ملتا تھا، کوئی غریب نہیں ملتا تھا کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ اپنے گھر سے زکوٰۃ نکال کر کسی کو دینا ہے تو وہ کسی کو دینے کے لیے نکلتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ایسی حالت تھی مدینے کی۔ خود حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کاروبار میں اور دوسرے ذرائع سے اتنے بڑے بڑے سونے کے ڈلے آتے تھے کہ جس کلہاڑی سے لکڑی پھاڑتے ہیں، لکڑی کاٹتے ہیں، اسی کلہاڑی سے سونے کے ڈلے کو توڑا کرتے تھے۔ کتنے بڑے بڑے ڈلے آتے ہوں گے سونے کے۔ آج تو سونے کا بسکٹ آتا ہے، کول سے جو زمین سے نکلتے ہیں، اس طریقے سے سونے کے ڈلے نکلتے تھے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے سونے نکال رہا ہے، آج بھی اس سرزمین سے سونے نکل رہے ہیں، پیٹرول نکل رہا ہے۔ صحابہ کرام کی وہ سرزمین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ پر اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جتنا تقویٰ ہوگا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَرْزُقْهُ مَن يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے پاکیزگی کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ ایسے آدمی کو، ایسے بندے کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز،
محترم بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، یہ مہینہ آ رہا ہے جس کا مقصد ہے ہماری زندگی میں تقوی پیدا کرنا۔ لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی تمہاری زندگی میں آ جائے، تقوی کی دولت حاصل ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو بنایا ہے۔ تقوی لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تقوی کتنی بڑی چیز ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو اختیار دے اللہ تعالیٰ، اتنا پاور دے، اتنا سورس دے کہ ایک وقت میں ایک جیل خانے میں ایک عالم بھی گرفتار ہے اور ایک جاہل بھی گرفتار ہے، ایک عالم اور ایک جاہل دونوں قید خانے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا اثر اور رسوخ دیا ہے، کسی کو اتنی پہنچ دیا ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی کو ریلیز کرا لے، آزاد کرا لے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ جاہل کو آزاد کرا لے، جو جاہل ہے اس کو وہاں سے ریلیز کرا لے، اس کو جیل سے آزاد کرا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم دین جو ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، اللہ کے راستے میں مجاہدے کر سکتا ہے، چونکہ اس نے علم دین حاصل کرنے میں مجاہدے برداشت کر چکے ہیں، قربانیاں دے چکے ہیں۔ اس لیے عالم دین کو وہاں رہنے دو جیل میں، وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو جاہل ہے وہ تو فوراً اللہ سے شکوہ کرے گا، اے اللہ کیا میں جانور ہوں، انسان ہوں، اتنے سال سے میں یہاں پڑا ہوا ہوں، مجھے جلدی سے نکال لے، کیا تو اتنا طاقتور نہیں، تو اللہ ہے، شکوہ کرے گا، کفریہ کہے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں عالم اور جاہل اگر جیل میں بند ہو اور کسی کو اختیار ملے ایسا، تو وہ عالم کو وہاں جیل میں رہنے دے، جاہل کو وہاں سے آزاد کرا لے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کسی حمام میں جاہل اور عالم دونوں پانی نہا رہے تھے اور کپڑا کسی نے چوری کر لیا، تو اب وہ دونوں ننگے ہیں حمام میں، الگ الگ حمام میں، اور کسی کے پاس کپڑا ہے، تو وہ کپڑا کسے دے گا؟ جاہل کو دے گا یا عالم کو دے گا؟ کپڑا ایک ہی ہے، دونوں میں سے کسی ایک ہی کو دینا ہے۔ تو فرماتے ہیں علماء کہ کپڑا وہ عالم دین کو دے دے، جاہل کو نہ دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ عالم دین اللہ کے کلام کو پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر نگاہوں کی حفاظت کا ملکہ ہے، اس نے سورہ نور پڑھی ہوئی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کا طریقہ اسے معلوم ہے، تو آدمی ننگا ہو یا کپڑے والا ہو، اگر اس نے عالم دین نے اپنی حفاظت کر لی تو اس کے ننگے پن سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی ہے۔ تو اگر وہ جاہل ہے، ننگا ہے، تو اس نے تو دیکھا نہیں، اس نے اپنی حفاظت کر لی ہے عالم نے۔ لیکن اگر جو جاہل ہے اس کی نگاہ پڑے گی، چونکہ اس نے کلام پڑھا نہیں، اس کو تقوی طہارت حاصل نہیں، نگاہوں کی حفاظت اور نگاہوں کا بیجا استعمال کرنے کا گناہ کیا ہے اسے معلوم نہیں ہے، تو وہ عالم دین کو دیکھ سکتا ہے، چونکہ معلوم نہیں ہے۔ تو جاہل کو کپڑا نہ پہناؤ، چونکہ وہ عالم کو دیکھ سکتا ہے، اس کو نگاہ کی حفاظت کا طریقہ معلوم نہیں، ثواب معلوم نہیں، گناہ معلوم نہیں، تو وہ عالم دین کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے عالم دین کو باپردہ کر دو، ان کے ستر کو ڈھانک دو، تاکہ وہ اگر دیکھے تو ان کی نگاہ بھی خراب نہ ہو اور ان کو گناہ بھی نہ ملے۔ لیکن عالم دین کو اگر تم نے کپڑا نہ دیا تو اس کی نگاہ پڑ سکتی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تقوی جس کے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت۔ جس کے اندر جتنی طاقت ہوگی گناہ سے بچنے کی، وہ اتنا بڑا متقی ہوگا۔ تو آج ہماری یہی طاقت بہت کمزور ہے، تقوی کی جو طاقت ہے بہت کمزور ہے۔ ہم کوئی بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں،
تو اسی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اسی طاقت کو ریچارج کرنے کے لیے، اسی طاقت میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کا ہم استقبال کریں، ہمیں چاہیے کہ رمضان کا ویلکم کریں، رمضان کے لیے اہتمام کریں، اپنے گھروں میں انتظام کریں، اپنے نظام الاوقات کو بنائیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین اپنے معمولات بدل لیا کرتے تھے۔ مدارس اسلامیہ بند اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ رمضان میں اہتمام کے ساتھ اساتذہ بھی روزے رکھیں، طلبہ بھی روزے رکھیں، اور رمضان کا خوب اکرام ہو سکے، رمضان کا حق ادا ہو سکے۔ بس اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے اسی مسجد میں چلنے والے مکتب کا سالانہ انعامی جلسہ اتوار کے دن، یعنی کل ہفتہ، اس کے بعد اتوار، اسی مسجد میں طے ہے۔ ظہر سے عصر تک لڑکیوں کا ہے، جو یہاں بچیاں پڑھتی ہیں ان کا ہے، اور مغرب سے عشاء تک الحمدللہ لڑکوں کا پروگرام طے ہے۔ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں ان سے اور ان کے والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تعلیمی ترقی کے لیے تھوڑا وقت نکالیں۔ ظہر سے عصر اور مغرب سے عشاء، ان دونوں پروگراموں میں شریک ہوں۔ آپ کا شریک ہونا بچے کے حوصلے کو بڑھاتا ہے، بچے کے امنگ کو بڑھاتا ہے، اور جب بچے کے اندر حوصلہ ہوگا انشاءاللہ اس کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ المیہ یہ ہے کہ ہم اسکولوں کے فنکشن میں جاتے ہیں، وہاں ڈانس ہوتا ہے، وہاں منورنجن ہوتا ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسکولوں کی جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ جانیں، لیکن اسلام کے نقطہ نظر سے ڈانس کروانا، میوزک کے دھن پر بچوں کو نچانا، اور وہاں والدین کا شریک ہونا، آپ کسی سے جا کر پوچھیں، جائز ہے، لیکن وہاں بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ اور مدارس کے پروگرام میں ایک بھی پیرنٹس نظر نہیں آتے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں ہمارا بچہ کیسا ہے پڑھنے میں۔ شرم نہیں آتی؟ آ کر دیکھو تمہارے بچے نے کیا نمبر حاصل کیا ہے، کیسا پڑھتا ہے، ممتحن نے کیا نمبر دیا ہے، خود آ کر دیکھیں۔ تو اس لیے اس پروگرام میں آپ سے شرکت کی گزارش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔